قصہ یا کہانی سمجھی جانے والی شداد کی جنت، جس کے کھنڈرات آج عمان کے صوبے ظفار میں اوبر کے مقام پر دریافت ہو چکے ہیں۔ شداد، جس کی جنت کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اس کو ایک امریکن خلائی شٹل چیلنجر نے دریافت کر لیا ہے۔ شداد کی قسم پرستی اور بے چارگی پر ملک الموت کو 2 دفعہ ترس آیا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کو آج بھی رات کے وقت اس جگہ سے روشنی پھوٹتی نظر آتی ہے، اور آج آپ بھی اس ارم کے کھنڈرات کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی اور سمندر میں طوفان آیا تو کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا، اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا، مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کروائی تھی، اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اقتدار دیا، اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیرخوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ۔ اس قوم کے تذکرے کو محض کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں، جو العرب الخالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں ایک خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ شہر 3000 سال پہلے مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں والا شہر کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف سے منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود کی وفات یہیں پر ہوئی تھی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے اپنے وقت میں بہت ترقی کی۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ ان کے 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے، اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس کی ماں جس جہاز میں سوار تھی وہ طوفان میں ڈوب گیا تھا، اور یہ ایک لکڑی کے تختے پر تیرتا ہوا کنارے تک جا پہنچا، جہاں کسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر کے بڑا کیا۔ جس نے شداد کو اپنے پاس رکھا تھا، اس کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام شدید تھا، اور یہ عاد کا بیٹا تھا۔ شدید کیونکہ بڑا تھا تو باپ کے بعد وہ بادشاہ رہا، لیکن جب اس کی کسی طرح موت ہوئی تو اب شداد کو بادشاہ بنایا گیا تھا۔ اب شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور معتبر کر دیا کہ اس نے فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس وقت کے علماء اور مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت، دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے
اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے وہ عزت منصب اور ترقی کے لیے کرتا ہے یا تو دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ یعنی وہ تکبر میں آ گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے حق کے راستے پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ماننے والا نہ بن سکا۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ حکومت دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جنت ہوتی کیسی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبیاں بتاؤ۔ تب نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم تھیں، وہ سب شداد کے سامنے بیان کیں۔ تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھائی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو بلوایا گیا اور اپنے قلمروں میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کھانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوئے عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ زیر زمین پانی تک پہنچا دیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں بنائی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کر دی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواروں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ شہر کی دکانوں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے اور عنبر و گلاب سونے کی اور شاخیں اور پتے یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پھل موتی چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیے گئے۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب و ضرب فت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر قسم کے پھل اور میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم ملا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء مسلمین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹہٹہا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، اب میری قدرت اور دولت دیکھنا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زار و جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ تو شداد نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ تو اس پر ملک الموت نے کہا، تیری جان لینے۔ تو شداد نے مایوس ہو کر کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ تو جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا۔ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چینخ ماری اور اسی وقت پورا شہر اپنے عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اور قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے ہوا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر آیت 7 تا 8۔ ترجمہ، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہیں۔ معتبر تناصیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد
وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے آ کر بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جی بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس شہر کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ ادن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر موجود ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ علماء نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات کو دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے۔ ارم کے کھنڈرات کہاں واقع ہیں، ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ انگریزی میں یہ شہر یا کھنڈرات اٹلانٹس آف دی سینڈز کے نام سے مشہور ہیں۔ عرصہ دراز سے یہ شہر اور اس کے کھنڈرات اپنے خزانے کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے۔ ہر دور میں مہم اس کی تلاش میں رہے۔ دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سن 1990 میں جب امریکن ادارے ناسا کے خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے اس شہر کے کھنڈرات کو عمان کے صوبہ ظفار میں دریافت کیا گیا اور کھدائی شروع ہوئی تو ایک حشیت پہلو قلعے کی دیواریں اور دیگر تعمیرات کے کھنڈرات بھی بہترین حالت میں دریافت ہوئے، لیکن ان کھنڈرات اور دیواروں کا ایک بڑا حصہ زمین میں نمودار ہونے والے ایک بڑے گڑھے میں گر کر دفن ہو گیا۔ اب ان کھنڈرات کا کچھ ہی حصہ باقی ہے جنہیں آپ عمان کے صوبہ ظفار میں اٹلانٹس آف دی سینڈز یا اوبر کے نام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اللہ جانے کہ یہ جگہ اور گڑھے میں دفن ارم اپنے اندر کتنے اسرار سموئے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں 2 کتابیں ہیں جن کے نام اسکرین پر موجود ہیں، لکھی جا چکی ہیں۔